عورتوں کا پردہ کہاں گیا؟ عورتوں کا وہ اسلامی لباس کہاں گیا؟ عورتوں کی وہ آنکھوں کا حیا کہاں گیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آج یہ جو نئے نئے عذاب آ رہے ہیں ہم پر، اس کا سبب یہ ہے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے۔ کبھی کورونا کا عذاب آتا ہے، کبھی ڈینگی کا عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں۔ اب ایک نئی بیماری جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اس کی ناراضگی کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت وقت آئے گا کہ عورتیں میری امت کی ہوں گی مگر کپڑے پہن کر بھی کپڑوں میں نہیں ہوں گی۔ یہ بڑی عجیب بات۔ اب شراح حدیث نے اس حدیث کے 3 معنی بیان کیے ہیں کہ عورت کپڑے پہن کر شریعت کی نظر میں بے لباس کیسے ہوتی ہے، یعنی کپڑے پہن کر بھی فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ عورت ننگی پھر رہی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عورت جو شارٹ ڈریس پہنتی ہے، مختصر لباس پہنتی ہے، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوتے ہیں اور کچھ حصہ ننگا ہوتا ہے، تو شریعت کی نظر میں ایسی عورت کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے، برہنہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی کپڑوں میں نہیں ہوتی، ٹائٹ لباس پہننے والی۔ اس لیے کہ الناس باللباس، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ انسانیت کی پہچان ہی لباس سے ہوتی ہے، کیونکہ جانور کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے انسان پہنتے ہیں۔ عرب کا ایک مفکر کہتا ہے، عرب کا ایک شاعر کہتا ہے، اس نے بڑی غضب کی بات کی ہے، کاش یہ بات مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ کہتا ہے میرے خاندان کی عورتیں اس لیے کپڑے نہیں پہنتی کہ حسین نظر آئیں۔ عرب کا شاعر کہتا ہے میرے خاندان کی عورتیں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ حسین نظر آئیں، وہ اپنا حسن چھپانے کے لیے لباس پہنتی ہیں۔ تو ٹائٹ لباس کا مقصد ہے جسم کو چھپائے، تو ٹائٹ اور تنگ لباس، اس سے تو جسم کے چھپے ہوئے حصے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے میرے نبی نے فرمایا جس نے ٹائٹ لباس پہنا وہ عورت کپڑے پہن کر بھی کپڑوں میں نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ جو پتلا لباس پہنتی ہیں، پتلا باریک لباس پہنتی ہیں کہ کپڑے ہیں مگر جسم اندر سے نظر آ رہا ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث کا تیسرا مطلب جو شراح حدیث نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایسی عورت کپڑے پہن کر بھی کپڑوں میں نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب معراج کی رات میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی نا تو رأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے جہنم میں اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف ایک فرمان رسول بھی کافی تھی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں بنا تھا۔ معراج کی رات جب میں نے رأیت الجب خبیث الریح، اس سے نہ بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، اور کنویں کے اندر کچھ لوگ قید کیے گئے تھے آگ کے کنویں میں، اور اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہے اس کنویں کے اندر؟ عرض کی آقا آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ جو اس چیز کے ساتھ اپنے جسم کو سنوارتے تھے جو رب نے ان کے لیے حرام کر دی تھی۔
इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं इन्नल मरअत इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया ज़ानिया, यानी औरत का टाइट लिबास पहनना, वो तो मैं बता चुका, औरत का तंग लिबास पहनना, औरत का पतला लिबास पहनना, औरत का मुख्तसर लिबास पहनना, वो तो मैं बता चुका। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकलती है वो औरत शरीफ नहीं बदकार होती है। मेजॉरिटी अक्सरियत जहन्नुम की तरफ भाग रही है मगर आंखें नहीं खुल रही, हुजूर की तालीमात की तरफ पुष्ट कर रखी। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जब एक बेपर्दा औरत घर से निकलती है ना तो शैतान खुशी से नाचने लग जाता है, खुशी से भंगड़े डालने लग जाता है। किस बात पर? उस औरत को देख करके ये बेपर्दा निकली और कहता क्या है, अंत निस्फो जुंदी, कहते हैं मेरी मौज हो गई, तू मेरा आधा लश्कर है। एक औरत बेपर्दा को शैतान अपना आधा लश्कर करार देता है और उसका लश्कर भी हजारों में, लाखों में, यानी लाखों शैतान मिलकर जितना गुमराह करते हैं ना, तन्हा औरत बेपर्दा निकलकर उतना काम करके आती है। एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया लानल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैहि, कि जो बेपर्दा औरत घर से निकलती है उस पर भी लानत और जो जो उसे घूरते हैं घूरने वालों पर भी लानत। अब आप तसव्वुर करें कि एक औरत निकलती है या हजारों निकली हुई है बाजारों में, तो रक्शे वाले ने घूरा तो लानती बना, टैक्सी वाले ने घूरा तो लानती बना, खोखे वाले ने घूरा तो लानती बना, दुकानदार ने घूरा तो लानती बना, आने जाने वालों ने घूरा तो लानती बने। एक औरत कितनों को लानती बना के घर लौटी है और जितनी लानतें उन सब को मिली वो तन्हा उस एक पर डाली गई जो इतनों को गुनाहगार करके आई है। इसीलिए इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मेराज की रात अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत मैंने जहन्नुम में जलते हुए देखी। मेरी मां बहनों बेटियों, खुदा के लिए हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दर की कनीज़े बन जाओ, बेहया जमाने की नजरों से छुप जाओ, शरीयत वाला पर्दा करो, शरीयत वाला लिबास पहनो।